اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. First of all, I would like to thank Hazrat Allama Pir Tayyib Rahman Sahab Qadri and all his colleagues, his friends, his supporters of Qadriya Trust, and congratulations for getting planning permission. And I'm quite hopeful, inshallah, and confident in very near future, this center will not be only in Birmingham, in UK, in all Europe, one leading institute of Islamic sciences, under the supervision of great scholar, great personality, Hazrat Allama Mufti Gul Rahman Qadri Damat Barakatum Raliya, who is not only teacher, but teacher of the teachers, Ustadul Ulama, and Grand Mufti of Britain. The topic of today, Islam and public welfare or social aspect of our religion. First of all, we have to understand Islam is not like some other religion, combination of few rituals, some private activities, and some wazaif, some azkar, or some recitation sitting in a corner. Islam is a complete code of life, and it provides guidance in all aspects of our life. And this is the famous hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam: "La yaqumu bidin Allahi illa man ahatahu min jami'i jawanibihi." Deen will not be established without covering all various aspects of Islam and all various aspects of religion. So Islam is a religion which provides guidance in our relation toward Allah subhanahu wa ta'ala, means in ibadat, how to worship Allah subhanahu wa ta'ala, how to perform our prayer, how to fast in the month of Ramadan, and how to pay zakat, and how to perform hajj, how to do our qiyam, ruku, and sujood. In the same time, Islam provides us guidance of our relation to the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And if you want to briefly introduce Islam to any non-Muslim who want to understand Islam very briefly in a few words, so the very brief introduction of Islam is given by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ta'zimun li amrillah wa shafaqatu ala khalqillah. This is the khulasa in the summary of the whole religion of Islam, our deen. Ta'zimun li amrillah, to honor and fulfill the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, what He commanded, what He ordered. وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ, and not only to be obedient servant to your Lord, to your Creator, but at the same time to have mercy and good dealing and kindness, to show kindness to the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the whole introduction of Islam. Related to your Lord,
to show humbleness and complete submission to Allah subhanahu wa ta'ala, without any if and buts. Whatever he has commanded, as an obedient servant to Allah subhanahu wa ta'ala, with complete submission, surrender yourself to Allah subhanahu wa ta'ala, ta'zimul li amrillah. Wa shafaqatu ala khalqillah, the second aspect of our deen, our religion, to show kindness and humbleness and love to the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And when I say ala khalqillah, the creation is beyond even humanity. It means regardless of their race, regardless of their color, regardless of their faith, ala khalqillah, you have to treat all the creation of Allah subhanahu wa ta'ala in this world as the creation of your Lord. This is one very important point and very significant point we are missing nowadays. Some people made Islam consist of some specific rituals, and they become prisoners of all their very narrow and very selected understanding of Islam. And with this criteria, they analyze every single person, whether someone is Muslim or not Muslim, or someone is good Muslim or bad Muslim. But to understand Islam, you have to look at this wider concept, where not only you are very obedient servant of Allah subhanahu wa ta'ala in nizam al-ibadat, in your zikr, fikr, tilawat, recitation, but at the same time, how good you are with your family, how good you are with your neighbors, how good you are with your colleagues, how good you are with your relatives, how good you are with the people you are living with and you are dealing with. In Surah Ra'd, verse number 17, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. Some are like the foam of water. As the form of water doesn't have any value and doesn't exist for long, it vanishes and finishes very quickly, though it's covered the water and comes up the water, but فَيَذْهَبُ جُفَاءً, it vanishes very quickly. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. If you want to live forever, if you want to be remembered, and always remembered in the society by people, by public, يَنْفَعُ النَّاسِ. The philosophy of living forever in the heart and minds of people, and to be remembered always, يَنْفَعُ النَّاسِ. The simple message is given by Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, be beneficial to the people. If people benefit from yourself, from your presence, if people benefit from your ideas, if people benefit from your wording, from your speeches, from your actions, from your wealth, from your position, and why I'm mentioning all these things, different people have different things in their possession. Some are very rich, some are very have intellectual power, some are very wise, very good in speech, they have power of convincing. So different people granted different qualities by Allah subhanahu wa ta'ala.
is not always related to wealth, related to mal, related to dirham and dinar. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ. So the people might think, how can I be beneficial to the people? I don't have money. يَنْفَعُ النَّاسِ. Whatever you have as a quality, whatever you have and you have been granted by Allah subhanahu wa ta'ala, utilize it for the benefit of people. يَنْفَعُ النَّاسِ. Make it beneficial to the society. Allah subhanahu wa ta'ala granted you power of convincing. So utilize this not only for your own benefit, always use it and utilize it to benefit people in the society. Allah subhanahu wa ta'ala granted you knowledge. Utilize it to benefit people in the society. Allah subhanahu wa ta'ala granted you influence in the society, any post, any position in the society. So use your position, whether it is in your tribe, in your family, in government, in any position. You are the imam, you are the member of the committee, you are involved in any way and can influence your position to benefit people. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ. With the same category, you can use your position to benefit people. Allah subhanahu wa ta'ala granted you wealth. No, I still remember I was saying to one of my friends who was the owner of many houses, in hundreds of houses only in UK and abroad. And I say, how many houses you have? Have ever you remember to live in each and every single house? Or you are living only in your own house? And he said, I live in my own house. I say, all other, though they all are in your position, but someone else is living, other people are living. You are only servants to them, taking care of them, running around, the electricity bills, this and that, and all the necessity. And end of the month, you are collecting your salary. One day will come, you will depart from this world. And these people, those who are living, they will find out through letters or through any message, the owner so-and-so has departed from this world. Now the next person is the owner. The next person will be dealing with you. Many houses you might not have seen it from inside. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ. If Allah subhanahu wa ta'ala granted you wealth, make it useful for the public. فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ. This is, یہ وہ نسخہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے. لوگ حکیم کے نسخے تلاش کرتے ہیں, حکماء کے, ڈاکٹرز کے, فلاسفرز کے, تھنکرز کے. اس نے بڑی اعلیٰ بات کی ہے, بڑی پتے کی بات کی ہے. Very wise advice given by so and so thinker, so and so philosopher. But here, this advice, this message is given by Allah subhanahu wa ta'ala. This beautiful tip of life, if you want to live forever in this world, and if you want to be remembered always and live not on the surface of earth, as we all will depart from this world, live in the heart of the people, in the mind of the people, and the people can feel you like fragrance. تمہاری یادیں خوشبو کی طرح ہوں گی, جیسے خوشبو نظر نہیں آتی مگر دماغ کو معطر کرتی ہے, اسی طرح تمہاری یادیں ہوں گی, سوسائٹی میں لوگ تمہیں یاد رکھیں گے. ينفع الناس. Whatever you have, rather than disturbing people, rather than making difficult for people, utilize it for the benefit of people, you will be remembered. And the same message is given by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسِ. You want to know who is the best of people? Anyone can claim easily, I'm the best, I'm the best, I'm the best. So one is my claim, your claim, and each one in his own house, in his own circle can claim very easily, I am the best. But one title, the best of people, is granted by the Khairun Nas, Khaira Khalqillah, the best of the creation. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khairun Nas, man yanfa'un nas. The best of the people is the one who is more beneficial to the people.
So very simple criteria to analyze people, very simple criteria to see people, very simple criteria to see whether he is the best or not. Not because he, she, his family member, his relatives, his children are claiming he is the best or she is the best. No. According to the criteria of Khaira Khalqillah, the best of the creation, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man yanfa'un nas. If you see people are benefiting from someone in his life, he is the best of them. This is very famous hadith. Is enough for us to do something for the benefit of public, for the benefit of society. Living for yourself is not the requirement of Ja'il fil ardi Khalifa. We are appointed Khalifa. We were given the title of Khalifa by Allah subhanahu wa ta'ala. Having such a beautiful title, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, the crown of highness granted to us by Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'ilun fil ardi Khalifa, the crown of Khilafa being granted to us by Allah subhanahu wa ta'ala, just only to live for ourselves, to feed myself, to eat and drink. This criteria is only mentioned in Quran for the ignorant people. الَّذِينَ يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ كَمَا كُلُّ الْأَنْعَامِ. In Surah Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala says, these are the people only eating, drinking, and benefiting from the beauty of life, like other animals, like other cattle, living in this world. Early in the morning, they get up, they start looking for grass, for food, and at the end of the day, when they feed themselves, the day is finished. The next day, with new feed. This is not the karamat. This is not karramna bani Adam. This is not ja'ilun fil ardi khalifa. This is not laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqweem. The ahsani taqweem, the crown, the status which is granted by Allah subhanahu wa ta'ala, the requirement of this is khairun nasi man yanfa'un nas. Not to live for yourself, live for others. اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے. چرند پرند جانور بہائم چوپائے, کون سی چیز ہے جو اپنے غذا کی فکر نہیں کرتی؟ انسانیت کی معراج تو یہ ہے کہ اپنی فکر نہ کرے, اوروں کی فکر کرے, اوروں کے کام آئے. اس کا وجود صرف اپنی ذات کی خود غرضی تک محدود نہ ہو, بلکہ مثل شمع جس کمرے میں ہو اس کمرے کو جلائے, جس حال میں ہو اس حال کو روشن کرے, جس گلی میں ہو اس گلی کو روشن کرے, جس محلے میں ہو اس محلے کو روشن کرے, جس شہر میں ہو اس شہر کو روشنی دے, جس ملک میں ہو اس ملک کو روشنی دے, جس زمانے میں ہو زمانہ بھی اس پر فخر کرے, جس وقت میں ہو وقت اس پر فخر کرے, جس قوم میں ہو قوم اس پر فخر کرے, جس قبیلے میں ہو قبیلہ اس پر فخر کرے, جس برادری میں ہو برادری اس پر فخر کرے, پوری نسل انسانی اس پر فخر کرے. نہ اس کے رنگ کو دیکھے, نہ اس کی نسل کو دیکھے, نہ اس کی زبان کو دیکھے, بلکہ صرف یہ دیکھے کہ جب تک یہ رہا انسانی معاشرے میں شمع کی طرح روشنی پھیلاتا رہا, نور پھیلاتا رہا, اجالا پھیلاتا رہا, لوگ اس کے وجود سے فائدہ حاصل کرتے رہے, اس کا وجود فیض بار رہا, ہر ایک کو اس سے خوشبو ملی, ہر ایک کو اس سے ٹھنڈک ملی, ہر ایک کو اس سے راحت ملی, ہر ایک کو اس سے رہنمائی ملی, ہر ایک کو اس سے رشد ملا, ہر ایک کو اس سے ہدایت ملی, ہر ایک کو اس سے گائیڈنس ملی, ہر ایک اس کے در پہ آیا, منزل مراد تک پہنچا, ہر ایک مراد لے کر آیا, اپنی حیثیت, اپنی استطاعت اور اپنی طاقت اور اپنی بساط کے مطابق لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا رہا, لوگوں کی حاجت روائی کرتا رہا. اور جب بندہ ایسے جیتا ہے اس کا جسم قبر میں چلا جاتا ہے, مگر ذکر اس کا عرش پر بھی ہوتا ہے, فرش پر بھی ہوتا ہے. عرش و فرش پر اس کی گونج ہوتی ہے, اس کی عظمت کے ترانے ہوتے ہیں. یہ وہ سمپل میسج ہے میرا رفاہی کاموں کا, لوگوں کی بھلائی کے کاموں کا, لوگوں کے کم آنے کا,
اپنے ذات کے حصار سے نکل کر خود غرضی کی ساری زنجیروں کو توڑ دینے والا، اپنے مطلب اور مطلب پرستی کی ساری سیاہ چادروں کو اتار کر انسانیت کے لیے مینار نور بننے والا اور فیض بار بننے والا، منفعت بخش بننے والا، یہ وہ وجود مسعود ہوتا ہے کہ زمین پر رہے تب بھی بابرکت ہوتا ہے، زیر زمین جائے تب بھی بابرکت ہوتا ہے۔ اسے اپنے نام کے لیے اپنے بچوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بیٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، خاندان کی ضرورت نہیں ہوتی، نغمہ سرائی کرنے والے مصاحبوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ رب کائنات یوزع لہ القبول فی الارض، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال کر، اس کی عظمت اور اس کی جلالت ڈال کر، اس کے لیے اچھے جذبات ڈال کر، یوزع لہ القبول فی الارض، زمین والے نہ اس کے رنگ کو پوچھتے ہیں، نہ نسل کو پوچھتے ہیں، نہ خاندان کو پوچھتے ہیں، نہ قبیلے کا خیال کرتے ہیں، ساری سرحدوں سے نکل کر وہ سب کا پیارا بھی ہوتا ہے، سب کا محبوب بھی ہوتا ہے، اور سب کا مطلوب و مقصود بھی بن جاتا ہے۔ میں انہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ پر آج کی اس مجلس میں اپنی حاضری کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، کھانا کھلانے کا کام ہو، لوگوں کے تعلیم اور تربیت کے فکر کا کام ہو، بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام ہو، جتنے بھی کام ہیں یہ سب عظیم کام ہیں۔ یہ وہ کام ہیں جن کے اثرات صبح قیامت تک رہیں گے، لوگ ان سے مستفید ہوتے رہیں گے، صدقہ جاریہ کی شکل میں قبر میں بھی اللہ ان کا اجر آپ کو عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان میخانوں کو، ان آستانوں کو، ان مراکز کو جو رنگ، نسل، زبان کی ساری تفریقات سے بلند و ماورا ہو کر اللہ کی مخلوق کو اس کے ساتھ نسبت مخلوقیت کی نظر سے دیکھ کر اپنی اپنی استعداد، اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق ان کی خدمت کریں، یقیناً یہ عظیم کام ہے۔ فیم کو سفل الارض، یہ زمین پر رہنے والا کام ہے۔ ینفع الناس، خیر الناس، یہ لوگوں کو منفعت پہنچانا، لوگوں میں ہمیشہ بہتر بن کر رہنے کا وہ نسخہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔